رائٹنگ اندھوں کا پیشہ ہے. اگر آپ دو رائٹرز کو کسی ایک جگہ کو اگر بھیج دیجئے مسجد اقصیٰ پر یا تاج محل کے اوپر, ان کے احساسات بالکل ان کی کتاب, ان کی جو تحریر کریں گے وہ بالکل مختلف ہوں گے جیسے وہ مختلف وقتوں میں یا مختلف زمانوں میں وہاں پر گئے ہیں. میں کاشف مصطفیٰ صاحب کو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور شکریہ. بہت شکریہ میرے عزیز دوست صاحب سارے. ہم اپنے زندگی کے بہت سفر اکٹھے گزارے اور جو کچھ آپ نے میرے بارے میں کہا میں نہ اس کا اہل ہوں نہ اس کا خواہش مند تھا. یہ آپ سب کی محبت ہے سوسائٹی کی اور میرے دوستوں کی. یہ جتنی باتیں آج ہوئیں وہی بات کہ میں زیادہ ٹائم میری ویسے زیادہ طویل گفتگو کی عادت بھی نہیں ہے. یہ دو چیزوں پہ سے ماخذ ہوتی ہیں, سورس ہوتی ہیں. ایک میرا شوق سیاحت کا اور دوسرا لکھنے کا یا سفر نامے کا. یہ کتاب جو آلریڈی ایک چھپ چکی ہے دیوارے کے اور جو ابھی جو پبلیکیشن میں ہے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ انگریزی کی کتاب ہے جس کا نام ہے رحم فٹ اسٹیپس اور دوسری اردو کی ہے جس کا نام ہے دور بہت دور. یہ اگلے 2-3 مہینے میں انشاءاللہ ایک انگلینڈ سے چھپ رہی ہے اور ایک پاکستان سے. ان تینوں کا بیسک تھیم جو ہے وہ سفر ہے. اب سفر کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات اس کی سائیکالوجی میں جانے سے پہلے کہ جو لکھنے کا جو امپیٹس تھا جب میں نے کتاب لکھی تو وہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں, جب کتاب آپ لکھ ختم کر چکے ہوتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کتاب میں نے لکھی ہے. وہ ہوتا ہے کہ لکھتا ہے کوئی دستخط ہے اس کتاب میں. تو بہرحال وہ کتاب کا مجھے نہیں پتا تھا, نہ میرے پاس کسی سے گائیڈنس تھی. میں نے وہ کتاب بھیجی ہے, وہ چھپ دی اور اس کی کامیابی ہوئی, وہ سب آپ لوگوں نے شیئر کی لوگوں کے ساتھ. اور میرے لیے سب سے بڑا ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا موبائل فون بجا تو وہ لاہور کا نمبر تھا. میں نے فون اٹھایا تو آگے سے ایک صاحب پنجابی میں بولتے ڈاکٹر کاشف بول رہے ہو؟ میں کہا جی ڈاکٹر کاشف بات کر رہا ہوں, میں مسلسل ترار گل کر رہا ہوں. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی ترار صاحب. میں نے کہا جی سر تو کہتے ہیں میں ابھی آپ کی کتاب پڑھی ہے. اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا وہ کتاب تھی. تو میں نے ترار صاحب کو جواب میں ایک بات کہا. میں نے کہا ترار صاحب میں نے بہرحال پاکستان میں کوئی سفر نامہ لکھنے والا ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ سے متاثر ہوئے بغیر سفر نامہ لکھ سکے. آپ کے بعد جو سفر نامہ لکھے گا اس پر مسلسل حسین تارڑ کا اثر لازمی ہے, کیونکہ آپ نے اس ایک سیلف کو ایک ایسی جہت دی ہے, ایسی ڈائمینشن دی ہے, ایسی پہچان دی ہے, ایسے الفاظ دیے ہیں جو کوئی نہیں اس سے پہلے دے سکا. تو وہ چپ کر کے سنتے رہے. اور میں نے کہا میرے پاس آپ کے سفر نامے اور سفر کرنے کے بعد میرے پاس رائٹنگ کا ایک سب سے بڑا بھید کھلا. میں نے کہا پہلے تو میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے, اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں سفر کر سکتا. جب تھوڑی بہت اللہ نے حیثیت دی اور میں سفر کرنے شروع کیے اور ان جگہوں پہ گیا جن پر آپ نے اپنے شعرائے آفاق سفر نامے پہ آپ کا پہلا شہر, خانہ بدوش, اندلس میں اجنبی لکھے ہیں, تو وہ جگہیں تھیں نہیں جو آپ نے لکھی ہیں. وہ ایک دم چپ ہوئے. میں نے کہا اس دن میرے پر رائٹنگ کا سب سے بڑا راز کھلا کہ رائٹر وہ لکھتا ہے جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے, کوئی نہیں لکھتا تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. رائٹنگ اندھوں کا پیشہ ہے. اگر آپ دو رائٹرز کو کسی ایک جگہ کو اگر بھیج دیجئے مسجد اقصیٰ پر یا تاج محل کے اوپر, ان کے احساسات بالکل ان کی کتاب, ان کی جو تحریر کریں گے وہ بالکل مختلف ہوں گے جیسے وہ مختلف وقتوں میں یا مختلف زمانوں میں وہاں پر گئے ہیں. اور جرنلسٹ اس کو بیان کرتے ہیں جو حالات حاضرہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک پلر ہے, اس کے 2 دروازے ہیں, 4 ہیں. تو یہ میرے پہ ترار صاحب کی اور یہ ان کی گائیڈنس بھی میں نے دوسری کتاب جو اس کا بھی باچا بھی ترار صاحب نے لکھا ہے دور بہت دور کا, جو کہ انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر چھپ جائے گی. اب چونکہ یہ ساری باتیں ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ اس کے بارے میں بڑی وہ ایک ہے, مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ جنون, یہ ایک پاگل پن یا آوارگی کا یہ کہاں سے آتا ہے. ریاض صاحب نے بڑی اچھی بات, صحیح بات کی تھی کہ دنیا کا پہلا سفر نامہ جو تھا وہ گریک ایکسپلورر ہیروڈوٹس نے لکھا تھا تقریباً 450 سے 500 سال BC میں. اور اس سفر نامے نے دنیا کو ایک چیز دی جسے دنیا آج تک آنر, سیلیبریٹ, ایکسپلور کر رہی ہے, وہ ہے احرام مصر. اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ احرام مصر دنیا میں موجود ہے کہ نہیں. اس نے جا کے احرام دیکھے اور اس نے جو اپنی زبان میں اس کی جو ڈسکرپشن دی, اس زمانے میں نیچرل ان پر لائم سٹون تھا, اس کے پر سونے کی وہ لگی ہوئی تھی. اس کے 150 سال بعد ایک یہودی جوزفس نام کا تھا, اس نے دنیا کا سفر کیا اور وہ دنیا کا دوسرا سفر نامہ مانا جاتا ہے جوزفس کا.
جوزفس نے ہمیں دیا کہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت لوط کی اس نافرمان بیوی کا پتھر کا مجسمہ دیکھا ہے، اور پھر وہ میرے جیسے اس سے لیڈ لے کر گئے وہ مجسمہ ڈھونڈنے کے لیے. یہ چیزیں یعنی ٹو ایکسپلور وٹ لائز بیانڈ دیٹ ماؤنٹین. ہم جیسے سارے، میں ہوں یا طاہر صاحب ہوں یا جوزفس ہوں یا ہیروڈوٹس ہو یا جو بھی ہو، 146 ملک میں دیکھ چکا ہوں، ہمارے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ ہم جان کے گم ہوتے ہیں. طاہر صاحب کا جملہ ہے کہ سیاح اور آوارہ گرد میں ایک ہمیشہ فرق ہوتا ہے. جیسے انہیں کوئی سیاح کہے نا وہ بڑا برا مانتے ہیں، یا مجھے بھی کوئی سیاح کہے میں بہت برا مانتا ہوں، میں سیاح نہیں ہوں، میں آوارہ گرد ہوں. کہتے ہیں سیاح کی ایک متعین منزل ہوتی ہے، ایک متعین شیڈیول ہوتا ہے. اس دن یہاں پہنچنا ہے، اس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، ادھر کھانا کھانا ہے، اس جگہ دیکھنی ہے. آوارہ گرد کا کوئی اسکیل، وہ چلتے چلتے اسے ایک روڈ نظر آتی ہے، سائڈ بایاں ہاتھ پہ جا رہی ہے، جہاں کچھ نہیں ہے وہ بایاں ہاتھ پہ چل پڑے گا کہ شاید کوئی ایسا نظارہ، کوئی ایسی بلڈنگ، کوئی ایسا انسان مل جائے جو اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو، جو اس سے پہلے کسی نے نہ ڈسکور کیا ہو. اسی طرح دنیا ہمیشہ سے پاگلوں کے سرپھروں کے ساتھ پر قائم رہی ہے. اگر پاگل سرپھرے نہ ہو تو نہ دنیا میں کوئی ایجاد ہو، نہ کوئی دریافت ہو، اور نہ کوئی انقلاب آئے. ایسے لوگ دنیا میں چاہیے ہوتے ہیں. اسی میں سے چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہماری بھی ہوتی ہے جو میں نے اپنی کتابوں پہ اپنے ویلاگس میں دکھانے کی کوشش کی. جیسے کہ وہ بتایا تھا خالد بھائی نے، جب وہ حضرت یوسف کا کنواں میں اسرائیل کے شمال میں ایک دیہاتی قصبے میں ڈھونڈ رہا تھا، تو وہاں باقاعدہ لوگوں نے آرمی بلا لی کہ یہ ایک مشکوک سا نظام کیمرہ لے کے پھر رہا ہو. تو یہ سفروں میں ایسی چیزیں، یہ امیزون کے جنگلوں میں 65 کلومیٹر پیدل پھرنا، یا ایتھوپیا میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں ہیلو نرتھ. ہیونز اور ارتھ تو بہت ہے، وہ وہی جگہ سے ہیلو نرتھ کہا جاتا ہے، ڈیلیکل گریٹ ڈپریشن اور ڈیلیکل. وہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ وہاں پر ایک چونٹی بھی زندہ نہیں رہ سکتی. وہاں گئے اپنے جنون سے، اور وہاں جا کے گاڑی خراب ہو گئی. اور وہاں 2 دن 60 ڈگری ٹیمپریچر، ساتھ ایک آتش فشاں بن رہا ہے اس سائڈ پر، اور اس سائڈ کے اوپر ایک تیزابی جھیل ہے جس کا پی ایچ ایسیڈیٹی اتنے زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی بھی ڈالیں تو وہ 2.5 منٹ کے اندر کھل جائے. ان کے بیچ میں ہم بیٹھے ہوئے. تو یہ پرائس آپ کو اپنے شوق کی ادا کرنی پڑتی ہے. یہ ہمیشہ سے ایک بہت مشکل ہابی رہی ہے، مشکل شوق رہا ہے. یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. سائنس نے ایز یوزول اس پہ ریسرچ کی. انہوں نے جینس ڈسکور کیا ہے جسے انہوں نے R70 جینس کا نام دیا ہے، کہ جن لوگوں کے اندر یہ R70 جینس کی ایکسپریشن 25% سے زیادہ ہو، ان میں مہم جوئی، آوارہ گردی اور یہ تجسس، تلاش بینی، تحقیق کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. جو شعوری فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے ماحول سے ناخوش رہنے والے انسان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آوارہ گرد ہوتے ہیں. اور لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم میں لفظ سیر کا مطلب، سیر لفظ مختلف صورتوں میں 27 دفعہ آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی انسانی شعور کے ساتھ، انسانی شعوری ترقی کے ساتھ، انسانی روحانی ترقی کے ساتھ، انسانی ایکسپلوریشن کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. بعض جگہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے امپیریٹیو ورک کے طور پر استعمال کیا. ڈو ٹریول، حکم دے کے، انجیکشن دے کے سفر کرو. اور پھر وہ 3 سفر جن کا بتایا ہے کہ پلگرمیج کے لیے، میری نشانیاں دیکھنے کے لیے اور عبرت کے لیے. میں نے وہ سارے سفر کیے، اور جب تک صحت ہے کرتا رہوں گا. جو کچھ ایکسپلور کرتا ہوں وہ سامنے لانے کی کوشش میں، چونکہ زمانہ ویڈیو کا ہے تو ویڈیو میں بھی کوشش کرتا ہوں اور تحریروں میں بھی. تو میرے بلکہ گھر والے بھی ہیں، بچے اور اہلیہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا جنون کب ختم ہوگا. تو میں اب یہی کہتا ہوں کہ وہ فراز صاحب نے کہا تھا نا، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا. بہت شکریہ.